الیکشن 2024 میں چند مہینے 2 مہینے کا وقفہ رہ گیا ہے اور اس وقت بظاہر نواز شریف سیاسی بساط بچھانے میں مصروف ہیں۔ مختلف حلقوں سے نون لیگ کی مبینہ قربتوں کے قصے بھی عام ہیں، لیکن اس غیر متوقع رومانس پر شکوک و شبہات کے بادل بھی چھا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں بلکہ احتساب چاہیے، اور اس کی بات کچھ عرصے وہ نہ کرے مگر پھر اچانک ایک دم زور سے پھر وہ احتساب کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف جنرلز اور ججز مخالف انتقامی بیانیے سے اب بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آج نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے احتساب کا مطالبہ کیا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے نام دہرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے اور بڑی گاڑیوں میں گھومتے پھرے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو یہاں تک پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر نواز شریف نے پوری قوت سے ملک کو اس جگہ تک پہنچانے والوں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ اتفاق کی بات ہے، آج انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئندہ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اعجاز الحسن کے نام براہ راست نہیں لیے، ورنہ اس سے پہلے ان کی اس فہرست میں سر فہرست جنرل باجوہ اور جناب جسٹس اعجاز الحسن کے نام ہوا کرتے تھے۔ وطن واپسی سے پہلے بھی لندن میں نواز شریف نے فوج اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہان سمیت سپریم کورٹ کے 4 سابق ججز کو نشان عبرت بنانے کی وارننگ دی تھی۔ یہی ہے جناب نواز شریف کا بیانیہ، جس کے بعد نون لیگ میں کھلبلی بچ گئی تھی۔ آج اس بیانیے سے انہوں نے جنرل باجوہ اور جسٹس اعجاز الحسن کے نام نکال دیے، صرف ان کے نام نہیں لیے مگر اسی احتساب کے مطالبے کو انہوں نے دہرایا۔ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے یہ بات لندن میں کی تھی، شہباز شریف کو الٹے پیر لندن جانا پڑا تھا۔ نواز شریف کی وطن واپسی اس حوالے سے مشکل ہو سکتی تھی، اس لیے اچانک نون لیگ نے سیاسی ٹریک بدلا تھا۔ شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار نے عوامی جلسوں میں پیغام دینا شروع کیا تھا کہ نواز شریف انتقام پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے جنرلز اور ججز کے احتساب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی قائدین کی طرح نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی احتساب کے بیانیے پر اپنی پوزیشن کو بدلا تھا، بیانیے کو بدلا تھا، لیکن آج جناب نواز شریف نے ایک بار پھر اس بیانیے کو اثر نو اس کی ترجمانی کی ہے اور اپنے عزم نو کا اظہار کیا ہے۔ لوگ نواز شریف صاحب کی سیاست کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا 40 سالہ سیاسی کیریئر ریاستی اداروں سے ان گنت ٹکراؤ کا مجموعہ بن چکا ہے۔ 3 بار بطور وزیر اعظم نواز شریف نے 8 آرمی چیفز کے ساتھ کام کیا، لیکن سب کے ساتھ ہی ان کی چپلش بنی۔ گویا اقتدار میں ہوتے ہوئے نواز شریف نے پاک فوج کے سربراہان سے کسی نہ کسی طرح کی مخاصمت یا عداوت کا رویہ برقرار رکھا، یا کیفیت کسی صورت میں بھی معمول پہ نہیں رہی۔ جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کے تحت کیس سمیت ماضی کی کئی مثالیں موجود ہیں، یعنی میاں صاحب کی سوچ موقر تو ہو سکتی ہے لیکن سرے سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ خبر شب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے 2 سابق وزرائے اعظم جناب نواز شریف، جناب عمران خان کے لیے آئندہ ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہوں گے۔ عدالتی فرنٹ پہ جدوجہد ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو کسی قسم کی کوئی ریلیف ملتی ہے، وہ الیکشن کے لیے اہل ہو پاتے ہیں یا نہیں، اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ تمام امور پر بات کریں گے اور عدالتی کشمکش جو آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے، اس پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان کر چکا ہے، یعنی صرف 2 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، لیکن اس وقت ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم عمران خان، نواز شریف قانونی طور پر سیاست سے نااہل ہیں اور انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ نواز شریف ایک طرف پیناما کیس میں تاحیات نااہلی بھگت رہے ہیں، دوسری جانب انہیں العزیزیہ کیس میں بھی بریت درکار ہے، جبکہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہے، تاہم کیس میں ان کی نااہلی برقرار ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کیس میں معاملہ دوبارہ اٹھایا اور سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی نیب استدعا مسترد کر دی تھی، اور نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کی استدعا پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن نے کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا، جس کی سماعت اب اگلے ہفتے 12 دسمبر کو ہوگی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں اپیل دائر کر رکھی ہے، جس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر عمران خان کو بری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت بھی اگلے ہفتے 11 دسمبر کو ہوگی۔ آخری سماعت میں عدالت نے الیکشن کمیشن سے دلائل طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگلی سماعت پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی طرف سے دلائل نہ دیے گئے تو دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر ہی
फैसला सुना दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर जज हुमायूं दिलावर का दिया गया ये फैसला मुअत्तल होता है तो इमरान खान की नाअहली फौरी ख़त्म हो जाएगी और वो हिस्सा ले सकेंगे इलेक्शन में, इसके वो अहल हो जाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ PTI ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने को लाहौर हाई कोर्ट पर चैलेंज किया था, जिसकी समाअत आज हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शुजात अली खान ने PTI की दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। समाअत के बाद इमरान खान के वकील अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सरासर गैर कानूनी है। नवाज शरीफ की नाअहली से मुताल्लिक एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)F के तहत नाअहली 5 साल कर दी गई थी। ताहम माहिरीन समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 62(1)F से मुताल्लिक तशरीह मौजूद है और इसकी असर तशरीह सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही कर सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अप्रैल 2018 के फैसले में करार दिया था कि जहां नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं वह नाअहली ताहयात समझी जाए। आज इस हवाले से साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि 100 से ज़ायद अफराद ताहयात सियासत से नाअहली भुगत रहे हैं। ताहयात नाअहली के हवाले से जो इबाहम है वो सुप्रीम कोर्ट को दूर कर देना चाहिए। पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ, जनाब इमरान खान के हवाले से आइंदा हफ्ते अदालती जो बहस पे जंग लड़ी जाएगी वो फैसला कुन भी हो सकती है और दोनों साबिक वज़ीर आज़म की सियासी क़िस्मत का फैसला भी। इस मौजू पर बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर हमारे साथ लीगल अफेयर जुडिशल अफेयर्स के नामवर सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आइंदा आने वाला हफ्ता पाकिस्तान के 2 साबिक वज़ीर आज़म के लिए, और ये हमारी बहरहाल पाकिस्तान की एक यूनिक चीज़ है कि 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो सियासत से ताहयात नाअहल है। मतलब इमरान खान तो 5 साल के लिए हैं, नवाज शरीफ साहब 5 साल ताहयात हैं। आइंदा हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? जी बिल्कुल कमरान साहब, बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो जनरल इलेक्शन के प्रोसेस का जो है वो ऐलान करता है और वो उनको ऐलान करना होगा 15 से 20 दिसंबर तक, तो नवाज शरीफ साहब के पास जो अल-अज़ीज़िया में उनको कन्विक्शन है उससे अगर वो अक्विटल लेनी है तो यही टाइम है, और वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले 12 दिसंबर को फिक्स है। और गालिब इम्कान है कि नैब की जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके जो आर्गूमेंट होंगे उसके बाद जो है फैसला आ जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का मामला है वो ज़रा पेचीदा है उनका, क्योंकि उनकी जो तोशा खाना में सज़ा है उस फैसले को सस्पेंशन के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। अब क्या PTI की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि उनके इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो मेन अपील उनकी सुनी नहीं जा रही, और ये पहली दफ़ा होगा कि अगर जजमेंट सस्पेंड हो, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के चांसेस कम हैं कि वो उनकी जो है वो नाअहली ख़त्म हो। और भी उनके केसेस चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 4 मुख्तलिफ केसेस उनके जेल में जो 4 जजेस नहीं, मगर जो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ है जजमेंट ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसकी कि सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है, उनकी नाअहली अभी बाकी है, तो वो तो 11 दिसंबर को फैसला आना है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि रिज़र्व किया हुआ है, जिसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो अपने आर्गूमेंट्स दें, और वो नहीं देंगे तो जो इस वक्त रिकॉर्ड अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे देगा, और उससे इमरान खान की नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी। और ये तो अब एक दिन की बात है। मेरा नहीं ख्याल कमरान साहब, क्योंकि जजमेंट सस्पेंशन जो है ये जिसे कहते हैं इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, और हाई कोर्ट बड़ा मुश्किल है कि हाई कोर्ट ऐसे मामलात में इंटरवीन हो। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि ये इनको रिलीफ मिले। हाई कोर्ट का जो आजकल माहौल चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि वो तोशा खाना में जो उनको सजा हुई वो जजमेंट सस्पेंड हो। अच्छा, इसके बावजूद के जो जज हुमायूं दिलावर ने जिस तरह से वो केस चलाया था, फिर जिस तरह से जजमेंट दी थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फॉर्मल ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, सारी चीज़ है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि ये स्टे करेगा केस, मतलब ये जजमेंट जो है।
جی جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اپیل ابھی پینڈنگ ہے، اور یہی کہا جائے گا کہ مین اپیل اپنے ٹرن پہ ٹیک اپ ہوگی۔ اب پی ٹی آئی عمران خان کی لیگل ٹیم وہ یہی کہے گی کہ مین اپیل بھی ہماری سنی جائے، کیونکہ ان کو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جس طرح جج ہمایوں دلاور نے جلدی کی جو تقاضے ہیں قانون کے وہ پورے نہیں کیے تو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹ جو عمران خان کا توشہ خانہ میں فیٹ ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں، وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ہی فیصلہ ہونا ہوگا۔ لیکن اوور آل جو ہمارا ایکسپیرینس ہے صاحب اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کے جو برننگ ایشوز ہیں اس سے تھوڑا سا اجتناب کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو الیکشن کا معاملہ ان کے سامنے آیا تاریخ کا، اوور آل وہ ہسٹورک معاملات میں زیادہ جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ عمران خان کے معاملات اور دوسرے جو بڑے اس وقت کے دوسرے برننگ ایشوز ہیں اس پر سپریم کورٹ کی کوئی زیادہ پریفرنس نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ اور اس کا انہوں نے اندیہ بھی دیا کہ جو ریاست کا 9 مئی کے حوالے سے ایک موقف ہے وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ آپ اگر فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ جو آئی جس میں کمیشن بنا ہے اس میں اگر دیکھیں تو انہوں نے شروعات میں ہی کہا کہ اگر اس ججمنٹ پہ عمل درآمد ہوتا تو 9 مئی جیسے واقعات نہ ہوتے، تو اس سے بڑا واضح سگنل گیا ہے کہ 9 مئی کو وہ بھی بڑا سیریس لیتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے جڑے ہوئی یہ چیزیں ہیں اس میں ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں مل پا رہا پی ٹی آئی کو۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹینور میں بھی ریلیف نہیں ملتا تھا، لیکن امید رہتی تھی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی معاملہ جو ہے وہ فکس ہو جاتا تھا تو امید ان کی برقرار رہتی تھی۔ تو لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو لیٹر لکھا اس کا بھی فوری انہوں نے پریس ریلیز کے ذریعے جواب دیا، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریجیکٹ کیا۔ اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے تو وہ اعتراضات لگ گئے رجسٹرار آفس کے، ان پہ جو اپیل ہے وہ ابھی چیمبر میں نہیں لگی۔ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بظاہر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں مقتدر حلقوں کو، نون لیگ کو بڑا اطمینان ہے، اور اٹارنی جنرل آفس بھی بڑا آج کل ریلیکس ہے کہ کوئی اس قسم کے معاملات جو ماضی میں رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کو ٹف ٹائم ملتا تھا وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے لیے ہے معاملہ کہ پی ٹی آئی کی جو بھی ان کے حربے ہیں، جو پٹیشن، جو لیٹر، وہ ابھی تک کرامت نہیں ہو رہے، اور یہی میسج بھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہے کہ وہ کسی دباؤ پی ٹی آئی کی ابھی وہ پذیرائی اس انداز کی نہیں ہے، مگر ایک اور ابھی سپریم کورٹ کو شاید ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا، وہ کہ کیا نواز شریف تاحیات نااہل ہو گئے تھے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک لارجر بینچ بنے جو اس کو اوور رائٹ کرے اس فیصلے کو۔ یہ ابھی ایک امتحان باقی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کا۔ دیکھیں کامران صاحب، وہ تو ان کی ایک دو تقاریر چیف جسٹس صاحب کی اٹھا لیں، انہوں نے اس فیصلے کو پبلکلی بھی کریٹیسائز کیا ہے۔ 62(1)F میں جو نواز شریف کی نااہلی ہے بیٹے سے نہ تنخواہ دینے والی، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت ججز جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ اس جورسپروڈنس کو کی سپورٹ نہیں کرتے، اور یہ کبھی امکان ہے جب بھی یہ کیس فکس ہو اور چیف جسٹس کے قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینور میں، تو یہ جو 62(1)F میں نااہلی ہے یہ اوور ٹرن ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے کہ اب کب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکتوبر نومبر تک ہیں، پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے۔ اب یہ بڑا چیلنجنگ ہے نون لیگ کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جب جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنیں گے تو جو یہ پھر تو وہ ان کا تو ہر چیز میں ایک چاہے وہ پاناما میں کے حوالے سے ایک موقف ہے، اس کے علاوہ جو ابھی آپ دیکھیں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ٹرائل ہو رہے ہیں اور ان کی ججمنٹ موجود ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کیا چیزیں چلیں گی۔ 8-10 مہینے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر اسی طرح اسموتھلی جائیں گی، لیکن اس کے بعد چیلنج بنے گا جب اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد 5-6 مہینے بعد پھر کیا پوزیشن بنتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آج پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی وغیرہ کی کوئی ایسی خاص پذیرائی نہیں ہے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، لیکن کل بدلے گا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو نام لے کے کہہ چکے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف تقریر کر چکے ہیں،
ان کی تصویریں دکھائی جائی ہیں، ان کے خلاف جو ہے ان کا تو احتساب کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو کل وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے اور پھر نواز شریف صاحب کس پوزیشن میں ہوگی، قوم تو اس شکنجے سے نہیں نکلے گی نا. یہ ہم تو جکڑے ہی رہیں گے اس مسئلے میں. جی بالکل کامران صاحب، یہی صورتحال ہے. سپریم کورٹ میں بھی ابھی اگر آپ دیکھیں جو اختلافات پہلے سے تھے وہ اسی طرح ہی ہیں، اور ہر معاملے میں بھی جو ہے وہ گروپنگ اور ایک ڈفرنس آف اوپینین نظر آ رہا ہے. اب اس وقت جو ججز ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں ان کی سوچ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن جو اگلے سال چیف جسٹس بنیں گے جسٹس اعجاز الحسن، اور ان کے جو ارد گرد ججز ہیں، اور یہ وہ ججز ہیں جو پاناما جورسپروڈنس کو جنہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ پھر اگر الیکشن میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو 4 مہینے بعد جب چیف جسٹس بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے تو پھر کس طرح سسٹم چلے گا، یہ بات تو ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ سب کو اس چیز کا ادراک ہے، اور اس کا اندازہ اس دن سے ہی ہو گیا جب فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کو ایک تو ان ججز نے غیر آئینی ڈکلیئر کیا اس بینچ نے جس میں جسٹس اعجاز الحسن سربراہی کر رہے تھے، دوسرا انہوں نے وہ 45 سالہ قانون بھی غیر آئینی ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب چیزیں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں. بظاہر یہی ہے کہ اب جب دیکھیں جسٹس مظاہر کے معاملے میں بھی جسٹس اعجاز الحسن نے جو شوکاز جاری کیا اس کو انڈورس نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری اوپینین ڈیفرنٹ ہے، اور ابھی تک انہوں نے اپنی اوپینین جاری نہیں کی، لیکن انہوں نے شوکاز کو انڈورس نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. حساق ملک ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت کبھی بھی منتخب حکومت کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. شاید یہ تاثر درست بھی ہے، لیکن پاکستان کی موجودہ وفاقی نگران حکومت نے اس مفروضے کو بدل کر رکھ دیا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک با اختیار نگران حکومت بنی ہے جو IMF پروگرام کے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ٹھوس بنیادوں پر معیشت کھڑی کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں اور مقامی انویسٹرز کی اعتماد بحالی کے ثمرات اب آ رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تھینک یو جنرل عاصم منیر، تھینک یو بلا شبہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز اور وزیر پاور انرجی اور پیٹرولیم محمد علی. ان سب کی کاوشوں نے روشن مستقبل کی امیدیں جگا دی ہیں. معاشی بہتری کے ٹھوس آثار نمایاں ہیں. IMF کھل کر پاکستان کے معاشی پلان کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے پالیسیز کا تسلسل، معاشی بحالی کا یہ ماحول پاکستانی معیشت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، جبکہ قوم بھی SIFC کی معاشی ٹیم کا تسلسل چاہتی ہے. اسی ہفتے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ مڈل ایسٹ کے دوران پاکستان کے متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کے ساتھ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں. اسی طرح سے وسیع معاہدے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. اس سے قبل چین کے ساتھ 10 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے، جبکہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالرز کی ڈپازٹ کی میعاد میں 1 سال کی فوری توسیع بھی کر دی. یقیناً ملک کی معاشی ترقی اس وقت پوری ریاست پاکستان کی اولین ترجیح ہے. معیشت بحالی کے مشن کو ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے گردشی قرضوں کی رفتار میں کمی آ گئی ہے. سرکاری کارپوریشنز کے خساروں میں کمی لانے کے لیے نجکاری اور اصلاحات کے روڈ میپ پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. PIA کے مستقبل کی فیصلہ سازی کا آغاز ہو گیا ہے. ملک کے چوٹی کے 12 صنعت کاروں کی انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل نے قومی صنعتی پالیسی بنانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ ٹیکس ریٹ وسیع بنانے کے لیے FBR ریڈار سسٹم پر کام کر رہی ہے، جس میں FBR کو بینکوں سمیت 145 سرکاری اور نجی اداروں تک ڈیٹا تک رسائی ملنی درکار ہے. نگراں دور حکومت میں IMF بھی کھل کر پاکستان کے معاشی پلان کی تعریف کر رہی ہے. حالیہ بلومبرگ انٹرویو میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو زبردست انداز میں سراہا. ان کا کہنا تھا کہ قابل تعریف بات ہے کہ پاکستان نے سخت ماحول میں بھی پروگرام پر ڈٹ کر عمل کیا. اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے اپنی پروفیشنل مہارت اور انتھک محنت کے ذریعے معاشی حکمت عملی کا ایسا روڈ میپ تشکیل دیا جو ملک کو درست معاشی سمت پہ لے جا رہا ہے. صنعت و کاروبار میں اعتماد بحالی کے ثمرات آ رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتبار بڑھ رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس برق رفتاری سے
दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सिर्फ आज के दिन मार्केट में 1506 पॉइंट्स के इजाफे से तकरीबन 2.5% बढ़ गई है आज मार्केट, और इंडेक्स 66,000 की सतह भी अबूर कर गया। पिछले 6 महीनों के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $6 अरब से जायद बढ़ चुकी है, जबकि इस अरसे में इंडेक्स 54% बढ़ा। गोया SIFC के इक़दामात ने स्टॉक मार्केट में 4 चांद लगा दिए हैं। आज एक अहम सिग्नल अबूर हुआ जब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्क की तारीख के पहले इस्लामिक सुकूक बॉन्ड की नीलामी का इफ्तिताह किया। सालाना तकरीबन 22% शेयर मुनाफे के हामिल इस बॉन्ड में पाकिस्तानी भी सरमायाकारी कर सकते हैं, और ये खालिसतन इस्लामी सरमायाकारी है। अब ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमत माशी बेहतरी के जानिब बढ़ते हुए कदम कहीं रुक ना जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि माशी बेहतरी का वो सफ़र जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के माइंडसेट के मुताबिक SIFC के छतरी तले निगरान हुकूमत ने शुरू किया है, इसको खुदा नखास्ता इलेक्शन का तूफान बहा कर ना ले जाए। आम इंतखाबात होते हैं सो हो जाए, मगर खुदारा SIFC की क़यादत में यह माशी सफ़र जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानियों को तंदुरुस्त और तवाना मईशत की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। निगरान हुकूमत की माशी कारकर्दगी और SIFC के तहत सरमायाकारी के तसलसल इलेक्शन के बाद भी जारी रहना इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने हमें बताया। मईशत की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत के इक़दामात पर फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक से भी हमने पूछा, और हम उनकी राय दिखाते हैं। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल हमेशा से एक मसला रहा है। जब भी बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है, पॉलिसीज़ बदल दी जाती हैं। यही बात हमने सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब फजल जिलानी से भी पूछी, और निगरान हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ के तसलसल के हवाले से उनकी राय जानना चाहिए। यकीनन निगरान हुकूमत के माशी टीम के अनगिनत इक़दामात ऐसे हैं जो तारीफ़ के काबिल हैं। निगरान दौरे हुकूमत में SIFC के तहत मुल्क में 4.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन के बेदखल किया जाना, स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाना, इसके अलावा रुपए की कदर को संभालना, डॉलराइजेशन को रोकना। खुदा का शुक्र है कि अब डॉलर और रुपया अपनी हकीकी कदर पर आते जा रहे हैं। 3 माह पहले इंटरबैंक पे डॉलर 307 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था, जो 24 रुपए सस्ता हो चुका है। आज इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए में बंद हुआ। अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में फ़र्क 12% से घटकर सिर्फ 1.25% से भी कम हो चुका है। निगरान हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ का तसलसल दरकार है, निगरान हुकूमत की माशी टीम का तसलसल दरकार है, और पाकिस्तान के इस पूरे माहौल में एक तसलसल चाहिए, पॉलिसीज़ तसलसल चाहिए। वो पॉलिसी तसलसल जिसको सराहा है, जिसको अप्रिशिएट किया है IMF ने। यकीनन ये पाकिस्तान में इस मईशत की बहाली के एक नए सफ़र का आगाज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, उसके सबरात हमें नज़र आ रहे हैं, और ये किस जानिब आगे बढ़ना चाहिए, इस हवाले से अभी क्या इक़दामात हो रहे हैं, इन पर मज़ीद बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वज़ीर तिजारत तो इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल जनाब गौहर एजाज़ हमारे साथ हैं, बहुत ही कलीदी रुकन है SIFC के भी। शुक्रिया गौहर एजाज़ साहब। पहले ये फरमाइएगा कि ये इससे पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी GCC कंट्रीज़ के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और अब ये फरमाइएगा कि ये इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि ये तो एक गेम चेंजर चीज़ है। अगर हमारी तमाम GCC कंट्रीज़ के साथ एक प्रॉपर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सूरत हाल जो बनती है और ये ऑपरेशनलाइज हो जाता है, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। GCC जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि हमारी फ़ाइनल नेगोशिएशन जो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के जो ट्रीटीज़ थी उसके ऊपर सैटरडे को रियाद में हुई। खुदा का शुक्र है जो कि टर्म्स हमने उनको और बामी मुफाहमत से तय की कि हमें ग्रेजुएटेड जो है वो अप्रोच रखनी चाहिए कि जो हमारे पास डोमेस्टिक फोरम्स मौजूद हैं, पहले हम उन डोमेस्टिक फोरम्स के अंदर आर्बिट्रेशन कर लें, और अगर मामला अगर हमारी किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई अगर नहीं सॉल्व हुआ बायलैटरल जो है वो डिस्कशन से, तो फिर किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में जो है इसको ले जाया जा सकता है, उसकी ऑप्शन इन्वेस्टर को मौजूद होगी। वो एक जो है वो बड़ा माइलस्टोन था उनका एक्सेप्ट करना पूरी GCC का, जिसमें 6 ममालिक हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट करके साइन करके खुदा का शुक्र है अपने GCC के जो है हेड ऑफ़ द स्टेट्स को सबमिट किया है। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को इसकी जो है वो मालूमात फ़राहम करेंगे।
کہ جو ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس جو ہے اس جی سی سی ایگریمنٹ کا کیا ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات کامران خان صاحب، جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرنے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے جس ملک میں جانا ہے اس میں اپرچونٹی تو پاکستان جیسے آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز 4P کے اوپر بھی آج بھی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے پرائس ارننگ ریشیو میں. مطلب آج آپ جو ہے جو چیزیں آپ کی آج ویلیو ہے پوری دنیا میں وہ 600% میں سمجھتا ہوں ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہر چیز موجود ہے پاکستان کے اندر. تو پورا جی سی سی جو ہے وہ اس کے ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے اس کے فنڈز ہیں جو کہ دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں، ویسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کو ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن دیکھ رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کے لیے، اپنے فیوچر جو ہے وہ انرجی کے پروجیکٹس کے لیے بھی جو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے پروجیکٹس کے لیے بھی، ایگریکلچر کے پروجیکٹس کے لیے بھی، اور جو ہے وہ پیٹرولیم کے پروجیکٹس کے لیے بھی. ایون میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں بھی بہت بڑا رول ہوگا آگے جا کے جی سی سی کنٹریز کا. اب یہ فرمائیں کہ ود ان کنٹری یہ جو انڈسٹریل پالیسی بنانے کے لیے جو آپ نے کنسلٹیشن شروع کیا ہے لیڈنگ بزنس لیڈرز کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ جو ہمارے ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ 2-3 سیشن آپ کے ہو چکے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کامران خان صاحب دیکھیں، ہم پوری دنیا سے جو ہے وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بزنس ہاؤسز ہیں ان کے پاس بھی بہت کیپیسٹی ہے کام کرنے کی. ان کو کانفیڈنس کی ضرورت تھی، اور ہمارے 2 دن جو ہے وہ انویسٹرز جو پاکستانی لارجسٹ بزنس ہاؤسز ہیں، اور ہم گن رہے تھے کہ جو ہماری انڈسٹری ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس کا، جب مجھے عارف حبیب صاحب اس میں موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی اگر ویلیو 9.4 ٹریلین ہے تو اس کمرے میں اس چھت کے نیچے اس کا تقریباً 25% اس ایڈوائزری کاؤنسل میں، مطلب 2.3 ٹریلین روپیز جو پاکستان میں جن لوگوں کی مارکیٹ کیپ ہے وہ لوگ اس کمرے میں پاکستان کی انڈسٹریل پالیسی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے نمبرز مجھے اسی وقت بھیجے. اور جو پاکستان کے بزنس ہاؤسز کا جنہوں نے 3 پشت سے پاکستان کی صنعتیں چلا رہے ہیں، تو جب ان کے ساتھ ہم نے تقریباً 7 گھنٹے کل انٹریکٹ کیا، اور آج پاکستان کے لارجسٹ ایکسپورٹرز جو کہ پاکستان کے اگر $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالرز کے جو ڈائریکٹ ایکسپورٹرز ہیں وہ آ کے ہمارے پاس دونوں میٹنگز، ٹیکسٹائلز اینڈ نان ٹیکسٹائل، جو جنرل ٹیکسٹائل کے علاوہ جو چیز ایکسپورٹ کی وہ سب آ کے بیٹھے. پالیسیز کے اوپر ہم نے حکومت کی ایک سفر، ہم نے روڈ میپ طے کیا کہ ہم نے پاکستان کو $350 بلین کی اکانومی سے اٹھا کے 1 ٹریلین کیسے جانا ہے اس کا روڈ میپ، اور پاکستان کی $30 بلین کی ایکسپورٹ کو اٹھا کے $100 بلین کا روڈ میپ یہ کیسے لے کے جانا ہے، اور اس میں پاکستان کے صنعت کار اپنا حصہ کیسے ڈالیں گے، پاکستان کے ایکسپورٹرز اس کے اندر کیسے حصہ ڈالیں گے، اور پاکستان کے لیے جاب پروویژن اور جاب اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز پاکستانی صنعت کار جو موجود ہیں وہ کیسے ادا کریں گے. دس واز دی سبجیکٹ وچ ہیز بین ڈسکسڈ. یہ وہ جو ہے پلیٹ فارم ہے انڈسٹریل ایڈوائزری کاؤنسل کا، جن کو ہم نے راستہ دیا کہ SIFC اب ایسا ایک ادارہ بن گیا ہے جس کے تحت آپ کی جو انویسٹمنٹ بھی ہوگی، جو ایگریمنٹس بھی ہیں، جو بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تمام روڈ میپ وہ SIFC کے اس ادارے کے تھرو آپ کو ملے گا. تو پاکستان کے بزنس ہاؤسز کو بھی آگے آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے. پاکستان کے اندر اتنا اسکوپ ہے کامران خان صاحب کہ جب میں دیکھتا چلا گیا تو ایک چیز کو ہم دیکھ رہے تھے، تو کوئی بولتا ہے کہ جناب پاکستان سے جو فروٹ اور ویجیٹیبلز جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کمال ہو گیا، مینگوز ایکسپورٹ ہو گئے. تو مینگو تو $110 ملین کے ٹوٹل ایکسپورٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کمال ہو گیا، پاکستان سے جو ہے ہم انین ایکسپورٹ کرتے ہیں جی $100 ملین ہے. پاکستان سے کمال ہو گیا، ہم جو ہے یہاں سے جو فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں $100 ملین کا فروٹ ہے. نا یہ تو سارے آئٹم $10 ملین کے ہیں جو ہم فروٹ اور ویجیٹیبل کا ایک پروڈکٹ لیتے ہیں. ہم نے جو ہے بات کی جیولریز اور جیم کے لوگوں سے، انہوں نے بات کی کہ جناب پاکستان سے منیمم $10 بلین کا سکوپ ہے. ہم نے بات کی پاکستان کے جو اس وقت میٹ کی ڈیمانڈ پوری دنیا سے آئی ہوئی ہے، حلال میٹ کی مارکیٹ پوری دنیا میں موجود، ان کا $10 بلین کی وہ مارکیٹ ہے. ہم نے پاکستان کی
جو انجینئرنگ انڈسٹری تھی انہوں نے کہا ہم $10 بلین کا پاکستان سے مال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی پاکستان کے جو سیکٹر رائس بیٹھا ہوا تھا, رائس نے کہا میں $10 بلین پہ پہنچوں گا جو ہے 5 سال کے اندر. ہم نے ہائیبریڈ کی سیڈز کی ٹیکنالوجی پہلے صرف سندھ میں لائے تھے, اب پنجاب کے اندر بھی ہائیبریڈ جو ہے ہم نے سیڈ ڈیولپ کر لی ہیں, اور پنجاب میں باسپتی میں بھی ہم ہائیبریڈ سیڈ لائیں گے. 2 سے 3 گنا ایلڈز ہم وہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے جس چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کو ہم کہہ رہے کہ $20 بلین سے ہم نے 50 جانا ہے, ایگریکلچر ہم نے 5 سے 25 جانا ہے, اور پاکستان کی جو ادر دین ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ گڈز ہیں ان کو بھی 5 سے 25 لے کے جانا ہے. یہ روڈ میپ ہے $100 بلین کا, جس میں پاکستان کے انڈسٹریز نے جانا ہے. جہاں تک ہماری ایکسپورٹس پہنچ رہی ہیں اب تک, جو ہمارا کرنٹ سٹیٹس ہے ہماری ایکسپورٹس کا $28-29 بلین جو بھی ہے, تو وہ ایک طرف ہے. یہ چائنا ہمارے بالکل ساتھ کھڑا ہے جس کا کہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو وہاں پر اتنے لوگ ہیں, اتنی ڈیمانڈ ہے جتنی پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے. اب وہاں پر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, وہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہاں سے, وہ 10 ٹائمز اس سے کم ہے. تو اس طرف بھی تو جائیے نا. خان صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, اور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ میں 20 لوگوں کو لے کے جو ہم نے آج 2 دن کی کاؤنسل کے اندر بیٹھ کے طے کیا, ہم 1 منٹ بھی کسی چیز کو ڈیلے نہیں کریں گے. 20 لوگوں کو لے کے میں کل رات کو چائنا جا رہا ہوں, جو کبھی چائنا کی کسی مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے ہی نہیں گئے. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, $20 بلین کی وہاں سے تقریباً امپورٹ ہے, 2 بلین کی بھی ایکسپورٹ نہیں ہے, 10 گنا کا فرق ہے. یہ $18 بلین یہ پہلا سفر ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے. میں نے سب کو کہا ہے ہم نے ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے ہر چیز لے کے جانی ہے, اور ہر چیز لے کے جا کے ہم نے اپنی پوری سمجھ, اپنی پوری نیت سے ہم نے پاکستان کا مال باہر بیچنا ہے. اگر وہ $20 بلین کا مال پاکستان بیچ سکتے ہیں, ہمارے پاکستانی صنعت کار, ہمارے پاکستان تاجر وہ بھی بیچ سکتے ہیں. ان کو دروازہ کھولنے کی ضرورت تھی. تو میں نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا, آج ختم کیے. اور پہلی مارکیٹ, جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا کہ روڈ ٹو $100 بلین ہے, اور اس کا سفر شروع ہی چائنا سے ہوتا ہے کہ $18 بلین اگر ہم چائنا کو کور کر جاتے ہیں, ہمارا کوئی پہلا سفر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم, یہ ہمارا پہلا سفر ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو کہ جب میں BRI میں گیا, بیلٹ روڈ انیشیٹو کی میٹنگ تھی, پریزیڈنٹ شی نے وہاں پہ جو ہے جملہ کہا کہ پچھلے 5 سال میں چائنا کی جو ہے وہ ٹریڈ $27 ٹریلین تھی. انہوں نے کہا اگلے 5 سال میں میں $32 ٹریلین کا ٹارگٹ دے رہا ہوں اپنے ملک اور اپنے صنعت کاروں کو. مطلب $1 ٹریلین اینول جو ہے وہ ٹریڈ بڑھانے کی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ ہم اگلے 5 سال میں $5 ٹریلین بڑھائیں گے. ہمیں تو اس میں سے صرف شیئر کتنا چاہیے, ہمیں تو ٹوٹل چائنا سے $20 بلین وہ بھی جو ہم مال منگا رہے ہیں اس کی مارکیٹ چاہیے. اور ہمیں بڑی پازیٹیو رسپانس آئی ہے. جیسے میں نے آرگنائز کیا ہے وہاں کے کامرس منسٹر سے, وہاں کی جو ہے پاکستان میں جو چائنا کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کھلے ہاتھوں ہمیں ایک دن میں, آج ہم نے انہوں سے ویزے پروسیس کرائے ہیں کہ جو 20 لوگ جانا چاہتے ہیں, میں نے کہا میرے ساتھ, تو میں نے کہا 50 لوگ چلو, اور وہاں جا کے بیٹھے ہیں. اور اگر مجھے 10 دفعہ بھی جانا پڑا اگلے 10 ہفتے میں تو میں 10 دفعہ بھی لے کے جاؤں گا, سب دروازے کھول کے آؤں گا. بہرحال ایک اچھا آدمی خواب بھی دیکھے, بڑی ٹارگٹ بھی رکھے, اپنا ویژن رکھے, اور ایک اچھی کی دعا کرے اور اچھی کی کوشش کرے تو ہوتا ہے. کیونکہ بہت شروع کی بات ہے اس گورنمنٹ کی, جب آپ سے بات ہو رہی تھی اور اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 43,000-44,000 کے قریب تھا, اس وقت آپ نے کہا تھا کہ 1 لاکھ کے قریب یہ ہمارا انڈیکس پہنچے گا انشاءاللہ. یہ وہ میں بھی ہنسا تھا, اور ایک مطلب اس بات کو اس لحاظ سے اتنا سیریس نہیں لیا گیا تھا. مگر آج آئی ووڈ لائک ٹو ریکگنائز کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ انڈیکس 66,000 ہو چکا ہے صرف ان پچھلے 4 مہینے میں. بڑی اس سلسلے میں یہ بھی ایک بہت ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, مارکیٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو, کانفیڈنس کو, انویسٹر کلائمیٹ کو. یہ وہ ملک ہے جو کہ پچھلے ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں کے دوران کس تباہی سے گزرا ہے, خاص طور پہ پچھلے 2-3 سال جو تھے وہ تو ہماری معیشت کے لیے اور ہمارے لوگوں کی کانفیڈنس کے لیے, ملک کے لیے شیٹرنگ تھا, ڈیوسٹیٹنگ تھا. اور آج وہی پوری جو ہے وہ ہوپس جو ہیں وہ ریکنڈل ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس لیے اللہ کرے یہ جو آپ ایکسپورٹس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ہماری بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز GCC کنٹریز کے ساتھ ہوئی ہیں, بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے. اب اللہ کرے یہ آپریشنلائز ہو جائیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں.
خان صاحب کیوں نہیں ہوں گی آپریشنل؟ مجھے ایک بات بتائیں، جب میں نے 42-43 ہزار کا جیسے شاید میں نے اسی دن اوتھ لیا تھا 17 اگست کو، اور میں نے آپ کے ساتھ مجھے یاد ہے اسی کمرے سے لاہور واپس آ کے جمعے کا ہی دن تھا، میں نے آپ سے 5 باتیں کی تھی. میں نے کہا افغانستان کا جو ہمارا اسمگلنگ ہے اور اس کا افغان ٹرانزٹ کا جو مال پاکستان میں بک رہا ہے $7 بلین کا، یہ ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا ایران سے جو مال ٹرانزٹ میں اور ایران سے جو مال یہاں پہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے ختم ہو جائے گا. میں نے تیسری بات کی تھی کہ 100% ادارے ہم اپنے ملک کے انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو چلائیں گے. 100% کیپیسٹی آن کی جائے گی. چوتھی چیز میں نے آپ کو کی تھی کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کا جو انڈیکس جو 42-43,000 ہے، اس کا آج 2.5 سے 3 PE بنتا ہے. ہماری مارکیٹ کم از کم 1 لاکھ ہونی چاہیے آج، وہ بھی صرف 8 PE بنتا ہے. اور اگر میں اس کو ایکچول نمبرز دیکھوں جو کہ اگلے سال میں 12 مہینے میں اس کا سود کا ریٹ کم از کم 10% ٹوٹنا ہے، اور اگر میں اس 12 مہینے کو کہوں تو یہ مارکیٹ کا انڈیکس 2 لاکھ ہونا چاہیے. دس از دا ریئل ویلیو آف پاکستان مارکیٹ ٹوڈے. تو میں یہ بولتا ہوں جبکہ 600%، جب میں بولتا ہوں کہ 600% ڈسکاؤنٹ ہے پاکستان میں ہر چیز، پاکستان نے سٹیبل ہونا ہے. پاکستان کو مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا، بیلنس آف پیمنٹ کا تھا، گڈ گورننس کا تھا. خدا تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں جو ہے ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے. ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف دونوں نے اتنی نیت کے ساتھ، اتنی سمجھداری کے ساتھ پوری ٹیم کو جو ہے وہ چلایا ہے اور ان کو راستے پہ ڈالا ہے. اور پورے پاکستان کو یہ جو سیلاب آیا ہوا تھا نیگیٹیوٹی کا، میں کہتا ہوں سیلاب آیا ہوا تھا، وہ نیگیٹیوٹی کا سیلاب نہ صرف رکا ہے بلکہ خدا کا شکر ہے آج کے دن ہم سب پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن. میں نے جو ہے وہ OIC کا اجلاس تھا استنبول میں ٹیوزڈے کو، جہاں میں ٹریڈ منسٹرز تھے 57 کنٹریز کے، میں وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا منگل والے دن. میں نے وہاں جا کے کہا یہ دس ڈیکیڈ belongs to پاکستان. Pakistan is the strongest country, alhamdulillah, as in the whole Muslim world as far as its military is concerned. We are the only nuclear power in the whole Muslim world. And I am telling you, Pakistan جو ہے وہ اگلے 10 سال میں next 10 years, Pakistan will be the economic power of Muslim world. میرا یہ بلیف ہے اور یہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی یقیناً. بہت بہت شکریہ گوریزہ صاحب، بہت بہت شکریہ. یقیناً پاکستانی ایک امید کی کرن دیکھ رہے ہیں، معاشی بحالی کی کرن دیکھ رہے ہیں، معاشی برق رفتاری کی کرن دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر امیدیں لوگوں کی جاگ رہی ہیں اور اس کی بر وقت بڑی زبردست طریقے سے عکاسی بھی ہو رہی ہے. صرف اب لوگ اس بات کی خواہش مند ہے کہ آگے الیکشن آ رہا ہے، اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہے اس تمام اکنامک پالیسیز کا، اس اسپرٹ کا، اس مشن کا، اس موٹیویشن کا، جس کا اظہار ابھی آپ نے گور اعجاز صاحب سے سنا. ہمارے اس پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر شمشاد اختر کو بڑی تفصیل سے سنا ہے، آپ نے محمد علی صاحب کو بہت تفصیل سے سنا ہے جو پاور کے منسٹر ہیں، آپ نے عمر سیف صاحب کو سنا ہے، آپ نے فواد حسن فواد کو سنا ہے. یہ تمام لوگ بہت بریلینٹ پاکستانیز ہیں، بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ اس کو بہت اچھی طرح سے لیڈ کر رہے ہیں. اور بہرحال اس کی چھتری، اس کی امبریلا آرمی لیڈرشپ ہے جو SIFC کے تحت، جنرل عاصم منیر کے تحت جو ہے پاکستان کی جس معیشت بحالی کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پوری قوم اب اس وقت موٹیویٹڈ ہے، اس کو امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے. اس کی مزید ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تفصیل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس خصوصی پروگرام میں. سال ہا سال بعد پاکستان میں معاشی بہتری کے آثار نظر آئے ہیں، معاشی استحکام کی رمق نظر آئی ہے، ایک جھلک نظر آئی ہے اور معاشی بہتری کے اثرات نظر آئے ہیں جو کہ ہم چاروں جانب دیکھ رہے ہیں. طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایکسچینج ریٹ پہ ایک قرار سا نظر آیا ہے. پاکستان میں کہ جو معاشی پلانز ہیں اس کے حوالے سے IMF میں ایک سیٹسفیکشن نظر آیا ہے، بلکہ IMF پاکستان کے اس معاشی پروگرام کو سراہ رہی ہے اور اس انداز سے پاکستان وہ مشکل فیصلے کر رہا ہے جو سال ہر سال سے نہیں ہوئے تھے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جانب ایک قرار سا ہے، استحکام کسی کیفیت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ پوری معاشی صورتحال میں نظر آ رہی ہے.
اور اس کی بربلا عکاسی کر رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی۔ اس موضوع پر اب ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کا ایک ناقدانہ جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور بزنس لیڈر عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب، اور پاکستان کے اکنامک بزنس افیئرز کے ممتاز اینالسٹ اور بہت سینئر اینالسٹ ہیں جناب خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم حسین صاحب، بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پہلی بار ایک سال ہا سال کے بعد ہمیں ایک اکنامک سٹیبلٹی کی ایک رمق سی نظر آ رہی ہے، ایک روشن امید نظر آ رہی ہے، حالات میں ہمیں معاشی حالات میں ابھی گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سسٹین ٹائپ کی ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مگر آگے 2 مہینے بعد الیکشن ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے، الیکشن کے دوران کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کتنے کنسرنڈ ہیں، آپ اور آپ کے دوسرے لوگ جو بزنس ہماری کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے اس کے کیا کنسرنز ہیں؟ آئی تھنک الیکشن پروسیس جو ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو آئی تھنک لوگ جو ہے وہ اس سے سکھ کا سانس لیں گے، اور چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور پھر الیکشن کے نتیجے میں الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، نئی گورنمنٹ آئے جس کے پاس جو ہے وہ لانگر پیریڈ کا جو ہے وہ مینڈیٹ ہوگا، تو اس میں پھر اور آئی تھنک سرٹینٹی جو ہے وہ آئے گی، اور انویسٹرز جو ہے وہ پھر فیصلے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، اور پھر وہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے پروگرامز ہوں گے، اس کے الیکشنز میں وعدے ہوں گے، اور پھر ان کا ٹریک ریکارڈ ہوگا، ان سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ مگر عارف بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی گورنمنٹ ہوگی نا جو ابھی ہم نے دیکھی تھی، جس کو ہم نے پی ڈی ایم گورنمنٹ دی تھی، اور ایک وہ بھی ایک الیکٹڈ اور ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، اور جو اس دوران ہوا وہ تو ایک نائٹ میئر تھا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلٹی جس کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں اس کا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے پی ڈی ایم کے اندر؟ آئی تھنک اس میں میں سمجھتا ہوں، میں جو کہنے بھی لگا تھا دوسرا جملہ، کہ جو ایس آئی ایف سی ارینجمنٹ ہے، یہ ایس آئی ایف سی ارینجمنٹ سے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی ارینجمنٹ کیا ہے، اور اس میں اس پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے کنٹینیوٹی اور پالیسی ہو، اور وہ کنٹینیوٹی اور پالیسی جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے جو ہے وہ انشور کیے جائیں گے۔ اب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم پچھلے 4 جو ہے وہ گورنمنٹس دیکھیں، پرویز مشرف کا دور، اور پھر پیپلز پارٹی، اور پھر پی ایم ایل این، اور پھر پی ٹی آئی، تو آئی تھنک انہی میں سے جو ہے وہ لوگوں کو آنا ہے، اور وہی لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اس میں بیٹر ڈسپلن۔ بٹ آئی تھنک یہ ابھی جب دیکھا گیا کہ یہ ریسنٹ پیریڈ میں جو بہتری آئی، اس سے یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس کو آنر کیا گیا، تو اس کے جو ہے وہ پازیٹیو اثرات آنے لگے۔ مگر عارف حبیب صاحب، آنر تو اس گورنمنٹ نے کیا نا، اس گورنمنٹ نے جو کیا تھا اس نے تو کہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر، اس گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو نہیں آئے، وہ تو اس قسم کی تھی۔ خرم حسین صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا کہ جب الیکشن ہے، اور الیکشن کے بعد جو اس وقت کی پہلی جو صورتحال ہے، جو بھی ہم نے ریہیبلیٹیشن ریکوری دیکھی اکانومی میں، وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آئندہ آنے والی حکومت ہوگی، اپیرنٹلی پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے، یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، مگر ان تمام اکنامک اور فائنینشیل ایشوز پر، اور تمام پہ فائنانس منسٹری پہ تو ڈار صاحب ہی ہوں گے نا۔ پھر آپ بتائیے کہ ڈار صاحب کی قیادت میں جو ریکوری کا عمل ہے جو اس وقت جاری ہے، وہ کتنا اس فردر ایکسیلریٹ کرے گا؟ کامران صاحب، آئی تھنک جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی ان کے پاس کوئی چوائس اتنی زیادہ ہوئے گی نہیں کہ کون سا راستہ وہ چوز کریں اپنے لیے۔ جو موجودہ راستہ ابھی جس راستے پہ بھی چل رہی ہے یہ گورنمنٹ، مور لیس تقریباً اسی راستے پہ قائم رہنا ہوگا۔
چاہے وہ ڈار صاحب ہو یا کوئی اور ہو, آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس یہ آپشن ہوئے گی کہنے کی کہ آئی ڈونٹ کیئر. مگر اس موقع پہ خورم صاحب اس میں ہمارا ایکسپیرینس تھوڑا سا بیٹر ہے, کیونکہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو یہی راستہ تھا. راستہ آج بھی وہی ہے, راستہ کل بھی وہی تھا, راستہ کل بھی وہی ہوگا, آنے والے کل میں بھی. وہ ہے آئی ایم ایف کا راستہ. پاکستان کی اکنامک ریکوری آئی ایم ایف کے راستے پہ چلے بغیر آ نہیں سکتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل ایک پروگرام کر کے گئے تھے, اور پھر جب ڈار صاحب آئے تھے تو وہ اسٹال کر دیا گیا تھا, باقاعدہ سنپ کر دیا گیا تھا آئی ایم ایف کو. تو یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ جو ہے, کیونکہ پہلے بھی یہی راستہ تھا. مگر اور ابھی آپ نے ڈار صاحب کی سینٹ میں تقریر سنی ہے, آپ کے علم میں ہے, وہ اپیرنٹلی یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ طریقہ یہی ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کرنے کا. جی ہاں, وہ تو ابھی آئی تھنک قائم ہے اپنی تھنکنگ پہ. بات یہ ہے کامران صاحب کہ جب ڈار صاحب پچھلے سال آئے تھے تو وہ جھجک رہے تھے ان مشکل فیصلوں سے جن کی وجہ سے مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. آج وہ سارے فیصلے تقریباً سارے کر لیے گئے ہیں, تو ایکسچینج ریٹ کے اوپر اب پریشر نہیں اتنا زیادہ رہا. پاور ٹیرفس اور نیچرل گیس کی پرائسز جو ہیں وہ ان میں ایڈجسٹمنٹس ہو چکی ہیں. تو اب تو جو راستہ ہے اسی پہ قائم رہنے کی بات ہے, بیسکلی سمپل. گویا کہ اس دفعہ زیادہ آسان ہوگا ان کے. گویا کہ ہمیں تسلسل چاہیے عارف بھائی, کہ جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں جو اکنامک پالیسی بنی, جو اسٹریٹجی بنی, اور اس پر جو عمل درآمد ہو رہا ہے, جو اس اکنامک ٹیم نے کیا ہے, ایس آئی ایف سی اس کو لیڈ کر رہی ہے, سیدھی سی بات ہے آرمی اور آرمی چیف اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ایک پوری سسٹین ڈائریکشن ہے جس پہ کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لازم ہوگا نا آنے والی گورنمنٹ کو کہ اس کو اسی طرح سے قائم رکھے. جی آئی بلیو بالکل, اگر وہ قائم نہیں رکھیں گے تو ڈیزاسٹر ہوگا, اور ڈیزاسٹر ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا. انہوں نے دیکھ لیا, یہ دونوں طریقہ کار جو ہے وہ دیکھ لیے گئے ہیں. کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ پہلے یہ ہے کہ آئی ڈیم کیئر آئی ڈونٹ کیئر, اس قسم کی جو ہے وہ اگر ایٹیٹیوڈ ہوگا تو ڈیزاسٹر ہوگا. اس کو نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اپروو نہیں کیا, اس کو جو ہے وہ مارکیٹس نے بھی نہیں کیا, اس کو مارکیٹس نے نہیں کیا, اس کو فرینڈلی کنٹریز نے جو ہے وہ نہیں کیا. اور یہ جو موجودہ جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے, موجودہ جو ہے طریقہ کار ہے, اس کو آئی ایم ایف نے بھی جو ہے وہ اپروو کیا, فرینڈلی کنٹریز نے بھی کیا, اور مارکیٹس نے بھی کیا, ہم نے دیکھے. تو آئی بلیو کہ یہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو ورک کرتی ہیں, اور اگر وہ ورک کرتی ہیں تو وہ اسی طریقے سے ان کو چلانا چاہیے. جس طرح میں پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایس آئی ایف سی کا ایلیمنٹ ہے, یہ ایک کنٹینیوٹی کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انشور کرنے کا ایلیمنٹ ہوگا, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز کو, اور جہاں تک ہم سنتے ہیں اور ہم کرتے ہیں, ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کنٹینیوٹی ہو, کیونکہ یہ نئی گورنمنٹ آنے سے جو اگر پالیسیز جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی جو انٹرسٹ ہے آف میکنگ انویسٹمنٹ انٹو پاکستان, جو یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی بٹن دبانے سے وہ انویسٹمنٹ کریں گے, وہ تو ایک پروسیس ہے جو لمبے عرصے تک جو ہے وہ چلے گا. اگر وہ ان کو مطمئن رکھیں گے تو وہ اس کی کنٹینیوٹی رہے گی, اور اسی طرح لوکل انویسٹرز بھی ان سب چیزوں کو واچ کرتے ہیں. تو آئی بلیو کہ جو دونوں ایٹیٹیوڈ کا جو ہے وہ اپروول اینڈ ڈس اپروول ہم مارکیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, اور آگے کیا ہوگا, ایک اپنا بینٹ آف مائنڈ, اپنا جو ویو ہے وہ ڈار صاحب نے ابھی سینٹ میں ایکسپلین بھی کیا ہے, اس کو میں چاہوں گا خورم صاحب اگر آپ ریفلیکٹ کر سکیں, میں تھوڑا سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. یہ ہے تھیسس ڈار صاحب کی. خورم صاحب آپ فرمائیے گا, انہوں نے کہا کہ پاگل ہے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, 40 سال سے انہوں نے اپنا ایکسچینج ریٹ ایک رکھا ہے, ڈی ویلیویشن تو ہونی ہی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. پاگل تو خیر نہیں ہے کامران صاحب, البتہ آئل ایکسپورٹرز ضرور ہیں. ان ملکوں نے آئی تھنک پچھلے 40 سالوں سے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز رجسٹر کیے ہیں وہ اپنی کرنسی کو سپورٹ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں.
पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन क्यों हुई है, और आई थिंक अगर आप हमारे अपने खित्ते के ही बाकी करेंसीज देख लें 2010 से लेके आज तक, तो जो पाकिस्तानी रुपये ने जो वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, इट इज़ मोर देन जो हिंदुस्तान के रुपये ने अपनी वैल्यू लूज़ की है डॉलर के अगेंस्ट, या इवन बांग्लादेशी टाका ने। तो इधर क्यों हुई है ये ज़्यादा डिवैल्यूएशन? उसकी बुनियादी वजह फिस्कल है। उसकी बुनियादी वजह जो एक है कि जिस रेट पे हमने रेवेन्यूज़ को ग्रो करना है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, वो हुआ नहीं है। एंड एज अ रिज़ल्ट मनी प्रिंट कर करके ये लोग अपने डेफिसिट्स पूरे करते आ रहे हैं, कोई 2007-8 से लेके आज तक। एंड उसकी वजह से अगर डिवैल्यूएशन की या रुपये की कदर के ऊपर असर आ रहा है, तो उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट करना, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेच बेच के एक तबाकुन पॉलिसी तो वो है। और यही तो डार साहब कर रहे थे 2013 से लेके 2016 तक या 17 तक, और उसका नतीजा हम लोगों को मिल गया 2017-18 में, जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस पैदा हो गया था इस मुल्क में, जिसकी वजह से वापस IMF के पास जाना पड़ा था खान साहब की हुकूमत को आते साथ। उसकी बुनियादी वजह थी ये कि जिस तरीके से डार साहब ने आर्टिफिशियली रुपये को सपोर्ट करने की कोशिश की थी इतने सालों से, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उड़ा दिए बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक कि जो पॉलिसी वो एडवोकेट कर रहे हैं वो कोई कम तबाकुन है उनकी अपनी रहमत। तो आरिफ भाई ये बताइएगा कि अभी जो है हम मार्केट में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बेहतरी देख रहे हैं, एक्सूबरेंस, एक्साइटमेंट हम स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं। जनरल बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी भी बड़ा सुख का सांस ले रही है। आप आज डेफिनेटली मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर आए ये सुकूक के उसके लिए, और उसके बाद जो एक 12-14 जो टॉप के बिजनेस लीडर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। कितना कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा था इस सिस्टम पे और इस पे, और बज़ाहिर कितना कंसर्न था कि ये कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए हर सूरत में, और इस निज़ाम की और इन तमाम पॉलिसीज़ की, क्योंकि ज़रूर ये बिज़नेस कम्युनिटी को कोई एतमाद होगा कि ये चलता रहेगी, क्योंकि अदरवाइज़ तो 2 महीने बाद इलेक्शन है और फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसकी मर्ज़ी वो जो कुछ करे वो कैसे मुमकिन होगा कि क्यों हम उनसे तवक्के करें कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने जो फ्यूचर के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं उनकी गुफ्तगू तो अभी आपने सुन ली है। आई थिंक आज की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी उसमें तो ये जो है वो अप्रिशिएट किया गया लोगों की तरफ से कि जो IMF के साथ रिव्यू हुआ है SBA प्रोग्राम का, वो बहुत ही अहसन तरीके से हुआ है, और उसके हमने पॉजिटिव नताइज जो है वो देखे। उसमें IMF की तरफ से भी जो है वो अप्रिसिएशन हुई। फिर वो बात हुई कि आपके प्राइवेटाइजेशन में जो PIA के जो प्राइवेटाइजेशन के प्लान हैं कि ये बिफोर मार्च उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो बात हुई कि ये पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को विड्रॉ करके उसकी जो ज़मीन है उसको जो है वो एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तब्दील किया जाएगा, और ताकि लोगों को जो है वो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है वो लैंड की अवेलेबिलिटी लीज पर जो है वो मिल सके, क्योंकि कराची में जो है वो ज़मीन बहुत महंगी है। जहाँ तक कि ये जो डिवैल्यूएशन का इशू है, इसमें मेरा व्यू ये है कि ज़रूर डिवैल्यूएशन तो आई थिंक कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है, नापसंदीदा चीज़ ही है, लेकिन डिवैल्यूएशन को हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या वो तरीका जो है वो सही तरीके से नेचुरल हमारे फंडामेंटल्स को ठीक करने के लिए होना चाहिए, या हम उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करके होना चाहिए? तो डेफिनेटली जो है वो उसका तरीका तो जो है वो यही होना चाहिए कि जैसे अभी हुआ है कि जो ओपन मार्केट, जो इलीगल मार्केट, जो अनफान ट्रांजिट ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड है, और इलीगल जो करेंसी मार्केट है, उस पर जो क्रैक डाउन है, उसके जो नताइज आएँ, स्मगलिंग के जो नताइज आएँ, तो आई थिंक वो सही तरीका है, न कि उसके ऊपर कि वहाँ उसको हम खुला छोड़ें और उसके पीछे जो है वो हम इंटरबैंक मार्केट को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो डिबेट जो है वो ये नहीं है कि कोई कहे कि नहीं डिवैल्यूएशन अच्छा है और कोई कहे डिवैल्यूएशन अच्छा नहीं है। आई थिंक ज़्यादातर कंसेंसस यही होगा कि शार्प डिवैल्यूएशन जो है अच्छा नहीं है, और ये करेंसी की स्टेबिलिटी, इवन तो अब एक्सपोर्टर्स भी कहते हैं कि हमको ये शार्प डिवैल्यूएशन जो है वो कोई बेनिफिट नहीं करता, और हमने भी देखा है बहुत अरसे के अंदर कि इतनी प्राइस जो है
रुपए की गिर गई, इसके बावजूद हमारा जो है वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कंसल्टेशन का होना चाहिए। उसमें बेशक जो भी मिनिस्टर आएगा उसके अपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ और सोच होगा, लेकिन दूसरों की बात को भी सुनने का जो है वो उसमें तहम्मुल होनी चाहिए और सुनना चाहिए, ताकि एक ऐसा जो है वो पाथ अडॉप्ट किया जाए कि जिस पर ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो मौजूद हो। तो उसमें कोई अपना इस किस्म की जो है रिजिडिटी का जो है वो इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए। तो खुर्रम साहब, अभी जो सूरत हाल है, रिकवरी के आसार नज़र आ रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले हुए हैं, IMF अप्रिशिएट कर रहा है, और उन चीज़ों की वजह से अभी हमें ज़ाहिर है कि अभी अगले रिव्यू में जाना है और फिर हमें एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम भी लेना है आगे चल के। तो यही रास्ता है जो आज हमें देखा है, जो ये केयर टेकर सेटअप के ज़रिए जो इकनॉमिक रिकवरी का जो रास्ता तरतीब दिया गया है, आप पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, इसी पे रिजिडली हमें फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना होगा कामरान साहब। आई थिंक इस रास्ते से उतरना अभी बहुत अर्ली है, और वापस जो इकॉनमी में इंस्टेबिलिटी थी 2021, 22, 23, 2021 और 22 के सालों में, वो वापस आ जाएगी। अगर IMF प्रोग्राम की प्रोजेक्शंस को भी हम लोग देखें तो जून के महीने तक वो बेसिकली एक इकॉनमी को होल्डिंग पैटर्न के अंदर डाल रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बहुत एक हल्का प्रोग्राम है, और बेसिकली ये जो इकॉनमी में डिटीरियोरेशन हो रही थी उसको रोक रहा है, और उससे आगे कुछ नहीं कर रहा ये प्रोग्राम। जो असली एडजस्टमेंट्स होनी है वो फिर जून के बाद आएंगी। इसके बाद जो सक्सेसर प्रोग्राम होगा, जो नेक्स्ट प्रोग्राम साइन करना होगा, जो इनकमिंग गवर्नमेंट करेगी इलेक्शंस के बाद, आई थिंक कि काफ़ी हद तक जो मुश्किल फ़ैसले थे रिगार्डिंग प्राइस एडजस्टमेंट्स वो हो चुके हैं, लेकिन फिस्कल साइड पे रेवेन्यू परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी अगली गवर्नमेंट को, और उनके पास एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगी। तो आई डोंट थिंक उनके पास ऑप्शन होगी। तो आरिफ भाई, आप अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, इससे पहले ये जो मार्केट में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो एक्साइटमेंट देख रहे हैं, जो एक ऐसी एक्सूबरेंस देख रहे हैं जो कि हमने शायद अर्ली 2000 में देखी, उससे पहले और उसके बाद हमने वो सूरत हाल नहीं देखी है, ये सस्टेन्ड आपको एक मूवमेंट नज़र आ रहा है आरिफ भाई? आप ये देखिए कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट जो है वो तरीक़ेकार से जो है वो इकोनॉमी को हैंडल किया गया है। एक ये है कि आप कन्फ्रंटेशन के साथ जो है वो हैंडल करें, वो आई थिंक जो है वो हमारा जो तरीक़ेकार है वो इतना कामयाब नहीं रहा। और ये था कि हम जो है वो एज ए टीम वर्क के तौर पर, और हमने अगर प्रोग्राम में हम हैं तो प्रोग्राम की जो भी कंडीशनलिटीज़ हैं उनको हमने ऑनर किया है, और ऑनर करके उनको अगर हमने पूरा किया है तो उसके नताइज जो है वो हमने देखे। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ाई, गैस प्राइस बढ़ाई, आम लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सामना है, लेकिन उसमें ये एक उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में जो है वो ये इजाफ़ा करेगा। और हमने ये देखा है कि लोकल इन्वेस्टर, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है मार्केट का रुख कर रहे हैं। जहाँ तक कि इसकी सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल इसलिए है कि ये पिछले दिनों जब इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़े थे तो हमारे जो है वो म्यूचुअल फंड्स जो है वो मार्केट से काफ़ी कन्वर्ट हो गए थे इनटू फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज हो गई थी, फिर हमारी रुपी की वैल्यू गिर रही थी, तो फॉरेनर्स जो है वो काफ़ी एक वक्त में उनका 8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी, वो 600-700 मिलियन डॉलर है। तो अभी तक वो जो है मार्केट में पूरी तरीके से री इंटर नहीं हुए हैं। वो मार्केट अगर इसी तरह जो है वो स्टेबिलिटी रही, हमारा करेंसी में जो है वो स्टेबिलिटी रही, और आगे चल के उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी शुरू होगी, और वो कमी शुरू होगी तो आई थिंक फिर इक्विटीज़ की जो है पॉजिटिव रिवैल्यूएशन के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हबीब, जनाब खुर्रम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।